الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ حضور سرور کائنات کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، وہ پیغمبر جو بغیر وحی کلام نہیں کرتا، جس کے نطق پر وحی ربانی کے پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہمارا رسول تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ ہماری طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ جو کہا مطابق وحی کہا، جب کہا مطابق وحی کہا، جہاں کہا مطابق وحی کہا، جس وقت کہا مطابق وحی کہا، صبح کو کہا تو وحی کے مطابق، شام کو کہا تو وحی کے مطابق، دن کو کہا تو وحی کے مطابق، رات کو کہا تو وحی کے مطابق، گھر میں کہا تو وحی کے مطابق، محراب میں کہا تو وحی کے مطابق، منبر پر کہا تو وحی کے مطابق، صلح کی منزل پر کہا تو وحی کے مطابق، جنگ کے میدان میں کہا تو وحی کے مطابق، کسی کے دروازے پر کلام کیا تو وحی کے مطابق، کسی کو گود میں لے کے کچھ کہا تو وحی کے مطابق، کسی کے لیے مرکب بن کے کچھ کہا تو وحی کے مطابق، کسی کو علم دے کے کچھ کہا تو وحی کے مطابق، کسی کو ہاتھوں پر اٹھا کے کہا تو وحی کے مطابق۔ یہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، جو قرآن نے کہا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، جو قرآن کی آیت ہے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کی پوری رسپانسبلٹی اور پوری ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، اور اس میں کئی چیزیں ہیں، ہم کو اور آپ کو، دنیا والوں کو وارن بھی کیا گیا ہے، وارننگ بھی دی گئی ہے، اور اپنی طرف سے جو انتظام ہے اس کا بیان بھی ہے۔ دونوں پہلو ہیں جو آیت قرآن کے سلسلے میں ہے۔ یوں تو آیات بہت ہیں، کیا ارشاد ہوتا ہے، ذرا مشیت کا لہجہ دیکھیے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ملاحظہ فرمائیے، یقیناً اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وارننگ ہی وارننگ ہے، پہلے حصے میں بھی اور دوسرے حصے میں بھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اشارہ کن میں کائنات کو بنایا۔ یقیناً اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، جسے بات کرنا ہو ہم سے بات کرے، جسے گفتگو کرنا ہو ہم سے گفتگو کرے، قرآن کے بارے میں سوال کرنا ہے تو ہم سے سوال کرو، پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو، گفتگو کرنا ہے تو ہم سے گفتگو کرو، ہم نے نازل کیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے والا اللہ خود ہے، تم اپنے کو سنبھالو، تم اپنے آپ کو سنبھالو، یہ تمہارا بادریشن نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ جس نے جس چیز کو چنا ہے وہ منتخب کیا ہے اور اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس کو وہی بچائے گا۔
کعبے کا معاملہ آئے گا تو وہی بچائے گا، قرآن کا معاملہ آئے گا تو وہی بچائے گا، ابراہیم ایسے نبی کا معاملہ آئے گا تو وہی بچائے گا، موسیٰ کی بات آئے گی تو وہی بچائے گا۔ کس نے بچایا؟ آدم کو کس نے بچایا؟ نوح کو کس نے بچایا؟ ابراہیم کو کس نے بچایا؟ موسیٰ کو کس نے بچایا؟ زکریا کو کس نے بچایا؟ یحییٰ کو کس نے بچایا؟ داؤد کو کس نے بچایا؟ سلیمان کو کس نے بچایا؟ سرکار دو عالم کو کس نے بچایا؟ کون سا لشکر تھا؟ کون سا عسکر تھا؟ کون سی فوج تھی؟ کون سا گروہ تھا؟ ساری دنیا تو مخالف تھی، مگر اس نے جسے بنا کے بھیجا تھا ذمہ داری اس کی تھی، اسی نے بچایا۔ بڑے بڑے بادشاہ مقابلے پائے، بڑے بڑے سلاطین مقابلے پائے، بڑے بڑے کشور کشا مقابلے پائے، بڑی بڑی حکومتیں مقابلے پائیں، وہ سب کے سب خاک میں مل گئے، مگر جسے بچانا تھا اس نے بچا لیا۔ تو جس طریقے سے سب کو بچایا اسی طریقے سے اسے بھی بچایا، جس میں آدم کا علم تھا، نوح کا عزم تھا، ابراہیم کی خلت تھی، عیسیٰ کی ہیبت تھی، عیسیٰ کا زہد تھا، محمد کا جمال تھا۔ جس نے نبی کو بچایا اسی نے وسیع کو بھی بچایا۔ تو سلطنتوں نے تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی مٹانے میں، اور حکومتوں نے تو 800 برس تک یہ کوششیں کی کہ نام نہ آنے پائے، کوئی نام نہ لینے پائے، مگر وہاں تو یہ ہوا کہ کسی کا نشان نہ رہا۔ ان کا نام کل بھی تھا، ان کا نام آج بھی ہے، ان کا نام صبح قیامت تک رہے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا رسول کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہیں آتی۔ ہاں کہا تو مطابق وحی، نہیں کہا تو مطابق وحی، جو زبان اقدس سے نکلا مطابق وحی نکلا۔ یہ تو ہمارے اوپر بہت بڑا الزام ہے جو دنیا کہتی ہے آپ علی کا ذکر کرتے ہیں، محمد کا ذکر نہیں کرتے۔ آ کے بیٹھیے، سنیے، تب سمجھ میں آئے کہ ہم کس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور سنایا آپ نے، لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے، جب آواز آئی، یہی آواز آئی، آپ علی کا ذکر کرتے ہیں۔ ارے اتنا معجزہ تو مانو کہ محمد کا نام جب ہی یاد آتا ہے جب علی کا ذکر ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ آدمی کی زندگی میں 10 طرح کے معاملات اور مصروفیات ہوتے ہیں، لیکن بالکل اچانک غیر متعلق کوئی بات یاد آ جائے اور میں آپ نے ایک دم سے، تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ آپس میں دوستوں بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کوئی کتاب دیکھ رہے ہیں، کوئی اخبار دیکھ رہے ہیں، کوئی رسالہ دیکھ رہے ہیں، کسی خاندانی مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، کسی زمین کی خرید و فروخت پہ گفتگو ہو رہی ہے، دو تجارت کرنے والے بیٹھے ہیں، آپس میں بزنس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، دنیا کی سیاست کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، مختلف موضوعات ہوتے ہیں گفتگو کے، مگر یہ کیا بات ہے کہ ادھر کہیں سے علی کی آواز آئی، ادھر ایک نے دوسرے کو متوجہ کیا، دیکھا دیکھا آپ نے محمد کا ذکر نہیں کرتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیے کیا محمد کے اور علی کے ذکر میں کچھ ٹکراؤ ہے یا جھگڑا ہے؟ تو اس سوال کے ساتھ یہ بات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیا علی کا ذکر محمد کا ذکر نہیں ہے؟ یا اگر علی کا ذکر ہوگا تو ان کے ذکر کے اوپر، رسول اللہ کے ذکر کے اوپر اور ان کی عظمت کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے نام ہی لیا تھا کہ آپ کو رسول یاد آ گئے، ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد ہم خود ہی بیان کریں رسول کے واقعات، اور فرمایا آپ نے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس پر اعتراض ہے کہ جب ذکر علی ہوتا ہے تو بغیر کسی فصل کے ڈائریکٹ رسول اللہ کیسے یاد آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے،
اور اسلام کا مسئلہ ہے، اور بڑے بڑے علماء نے اس کو لکھا ہے۔ اور فرمایا آپ نے ایک دم سے رسول کیسے یاد آ جاتے ہیں، اس لحاظ سے کہ اور بھی تو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں اسلام میں، اور بھی تو محترم لوگ ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں کہ نہیں ہیں، جس کو علماء لکھ رہے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے، تو ان میں سے کوئی یاد کیوں نہیں آتا؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ ہو سکتا ہے بعض بچوں کو اس بات کا علم نہ ہو، لیکن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، اور جو اہل علم لکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہی تو ہم پڑھیں گے جو وہ لکھیں گے۔ تو انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے، یعنی جو خلافت کا آرڈر ہے، وہی فضیلت کا بھی آرڈر ہے، فضائل کا بھی آرڈر ہے۔ یعنی جو ترتیب ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ جو ہے یہ ترتیب ہے۔ حالانکہ ایک بات تو یہ کہ یہ بھی ایک اتفاقی کہیے، اگر ایسا ہے یا مان بھی لیا جائے تو یہ ایک اتفاقی بات ہے، اس لیے کہ جو کام ہوا وہ فضیلت کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ اور فرمایا آپ نے یعنی جو بھی انتخابات ہوئے وہ فضیلت کی بنیاد پر نہیں ہوئے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے تو کہ علمی چیز ہے، ہسٹری کی چیز ہے، معلوم ہونا چاہیے ہم کو، ہمارے بچوں کو۔ ایون حضرت علی علیہ السلام چوتھی منزل پر جو علی خلیفہ ہوئے، اور سارے مسلمان مانتے ہیں، خلیفۃ المسلمین، اکثریت مانتی ہے کہ حضرت علی شیر خدا خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن علی جو مانے گئے چوتھے خلیفہ، وہ آپ یہ نہ سوچ کے بیٹھے رہیے گا اپنے دل میں کہ حضرت علی کے لیے اتنے سورے ہیں اور اتنی آیتیں ہیں اور اتنے واقعات ہیں اور رسول اللہ کی اتنی حدیثیں ہیں اور رسول اللہ کے تمام واقعات ہیں، اور علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں اور علی مباہلے میں گئے ہیں، یہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یا مجلسوں میں سنتے ہیں، ان تمام باتوں کی بنیاد پر اگر چنے جانے والے ہوتے تو پہلے ہی چن لیے گئے ہوتے۔ صلوات بر محمد علیہ، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ یہ فرقے کی باتیں تمام برادران اسلامی کے اور تمام مسلمانوں کے سوچنے کی اور سمجھنے کی، غور کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اسلام کسی ایک یا 2 4 10 5 آدمیوں کے لیے نہیں ہے، سب کے واسطے ہے۔ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تقریریں مسجدوں میں یا امام باڑوں میں محدود ہیں۔ ذکر حسین کے اور ذکر اہل بیت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، یہاں کوئی ڈھکی چھپی چیز ہے ہی نہیں، کھلے میدان سے لائے ہیں، چھپانے کا سوال ہی نہیں۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ چھپایا جائے اور کچھ بتایا جائے، اور میں اپنے ایسا نہیں ہے، جبکہ بہت سے فرقوں میں یہ چیز بھی ہے اور بعض مذاہب میں بھی یہ چیز ہے، مگر ہمارے یہاں امامیہ، اثنا عشریہ اور جعفریہ میں ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے، کھلے میدان سے، ایسے کھلے میدان سے لائے ہیں کہ شامیانہ تک تو تھا نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ معاملہ ہے۔ اثنا عشریہ جو 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، ان کے یہاں اس طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کے اسلام میں بھی ایسے فرقے ہیں، فرقے تو سب میں بنے ہیں، اس لیے کہ ابلیس تو اس چوٹ میں رہتا ہے کہ جہاں پر سے موقع ملے چوٹ کر لو۔ چنانچہ شیعوں میں بھی فرقے بنے، کچھ ہوئے، بہت سے ختم ہو گئے، ایک آدھ کوئی باقی ہے، یعنی جو سلسلہ امامت کے ماننے والے ہیں اس طریقے سے جیسے آپ مانتے ہیں۔
چنانچہ شش امامی مشہور ہیں، ایک آدھ گھر ہوگا یہاں تو نہیں ہے، اور مقامات پر گجرات میں، بمبئی میں ان مقامات پر بہت کثرت سے ہیں، بہت مالدار ہیں، بہت اچھا بزنس ہے، بہت اچھی تجارت ہے۔ بواہیر جو ہیں یعنی وہی 6 اماموں کو مانتے ہیں، اس میں اسماعیلی خوجے ہیں، آغانی اور آپ کے یہ بوہرے ہیں، تو وہ نہیں کسی کو کچھ بتاتے اور نہ اپنے اجتماعات میں چاہتے ہیں کہ کوئی شریک ہو۔ ان کے ہاں جو مجلسیں ان کے ہاں بھی ہوتی ہیں اور ان کا ملا مجلس پڑھتا ہے یا اور کوئی عامل پڑھتا ہے یا تقریر کرتا ہے، تو وہ مسجدوں وغیرہ میں یا جہاں کہیں بھی ان کے پروگرام ہوتے ہیں وہ بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم لوگوں میں سے مثلاً کوئی شریک ہو۔ ہمارے یہاں آتے ہیں وہ، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی پابندی ہے ہی نہیں، غور فرمایا آپ نے، تو ہمارے یہاں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ چھپایا وہاں جاتا ہے جہاں معاملہ 19 ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آلہ، صلوات بھیجیے محمد و آلہ محمد۔ تو اب یہ 19 والا معاملہ بھی تو لکھنؤ والا ہی سمجھ سکتا ہے، تو آپ کے سامنے کیا پڑھا جائے، ماشاءاللہ آپ تو سب کے سب اہل زبان ہیں۔ تو یہ معاملہ چھپایا اور دبایا وہاں جاتا ہے، ذکر کرتے ہوئے آدمی وہاں گھبراتا ہے جہاں معاملہ 19 ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال وغیرہ دینے سے کچھ فائدہ نہیں، ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں، ہزاروں قسم کے معاملات ہیں، بالکل ذاتی پرسنل قسم کے ہیں، گھریلو جیسے خاندانوں کے اندر ہوتے ہیں، اس میں کوئی دین و مذہب کی اور کسی فرقے وغیرہ کی بات نہیں ہے۔ پڑھ کیجیے ماہ مبارک رجب آیا، رجب و شعبان کے مہینے ہیں جس میں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ شادیوں کا زور ہوتا ہے، ان کا یہ تاریخ دیکھ لو، شب ولادت مل جائے تو بہت اچھا ہے، 13 رجب مل جائے تو اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو تاریخیں دیکھی جاتی ہیں مختلف خاندانوں میں، کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، کوئی داماد لا رہا ہے، کوئی بہو لا رہا ہے، 5 6 7 8 فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک خاندان میں ایک شادی ہونے والی ہے، مگر ہم گھبرا رہے ہیں کہ اس شادی کا کوئی ذکر نہ آئے اور لوگ اپنا اپنا تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں کچھ رشتہ 19 ہے، تو اگر یہ تذکرہ ہوگا تو اس میں ذرا سا ہماری نظر نیچی ہوگی۔ ہم نے ایسوں کو مانا ہی نہیں کہ نظر نیچی، اور فرمایا آپ نے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے بٹ نیچرل، بالکل فطری بات ہے، ہم گھبرائیں گے کہ کوئی صاحب جن کو نہیں معلوم ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹانٹ کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے، یا کوئی صاحب ہمارے مخالف یا دشمن ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چھیڑ رہے ہیں، انہیں کچھ خبر بھی نہیں، انہوں نے یوں ہی سادگی میں کہا کہ مولانا آپ بھی یہاں بھی تو وہ شادی کا وہ ہم پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آلہ محمد۔ تو ایک معاملہ یہ بھی ہے، جو لوگ اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ علی 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 کا شور ہے، اما شور اس لیے ہے کہ معاملہ 19 نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آلہ محمد۔ تم نے تاریخ اسلام پڑھی ہے، دعوت عشیرہ سے لے کے روز غدیر تک علی علی کا تو شور ہے، اور کسی کا نام ہو تو آپ بتائیے کس معرکے میں اسلام کی ناک کو کٹنے سے علی نے نہیں بچایا؟ بدر میں کون تھا؟ احد میں کون تھا؟ خندق میں کون تھا؟ خیبر میں کون تھا؟ حنین میں کون تھا؟ دعوت عشیرہ میں کون تھا؟ صبح ہجرت کون تھا؟ فتح مکہ میں کون تھا؟ غدیر میں کون تھا؟
رسول کے دفن و کفن میں کون تھا؟ علی کا شور اس لیے ہے، منہ کھول کے، ابھی مثال میں دے ہی رہا تھا شادی کی، منہ کھول کے تو وہی آدمی بات کرے گا جس کے یہاں کے رشتے میں کوئی کسر اور کوئی کمی نہیں ہے، چاہے اس کی بیٹی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے کوئی ہو، ان کا برابر کے خاندان ہے۔ اور فرمایا آپ نے کوئی دب کے یا کوئی کمزوری تھوڑی ہے، دب کے تھوڑی شادی ہو رہی ہے، یہاں بھی شادی جو ہوئی وہ دب کے تھوڑی ہوئی ہے، خدا کے گھر کا بیٹا تھا، نبی کے گھر کے بیٹا۔ اسی لیے ایک ہی شادی ہے خلاق عالم نے قرآن میں جس کا تذکرہ کیا ہے، 55واں سورہ رحمان، مرج البحرین یلتقیان۔ اگر مسلمان نے اس شادی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا ہوتا تو آج کسی مسلمان کے لیے ایک بیٹی کیا 70 بیٹیاں پرابلم نہ ہوتی اور مسئلہ نہ ہوتی، اس لیے کہ علی ہیں مشکل کشا، جہاں علی کا نام آیا وہاں مشکلیں حل ہو گئیں۔ تم شادی کے معاملے میں علی کا نام لے کے تو دیکھو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہر مسلمان کی بیٹی کا حل ہے نام علی اور علی کی شادی۔ اسلام کا سارا کھیل تو علی کی دشمنی نے بگاڑ دیا، ورنہ بہت مزے میں سب رہتے، بہت چین سے سب رہتے تھے۔ آج بتائیے ایک مسلمان کی زندگی حرام ہے، جینا حرام ہے، خاص طور سے اگر کوئی مڈل کلاس والا ہے یا غریب ہے تو اس کے لیے تو زندگی دوبھر ہے۔ حالانکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ البنون نعمت والبنات رحمہ، بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر جو منہ بنا رہا ہے، جو سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ رحمت الہیہ سے بھاگ رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے وہ غریب بھی رحمت الہیہ سے بھاگ نہیں رہا ہے، سماج نے اس کو کدھرو کا نہیں رکھا ہے۔ اسلام کی کوئی خطا نہیں ہے، نمونہ بنا دیا پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کی شادی کو۔ جہیز کا مسئلہ ہے نہ اور کوئی مسئلہ ہے، کسی منزل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اگر لطف سے پڑھی جائیں تو مزہ بھی آئے۔ لوگ کہتے ہیں مجمع سو جاتا ہے، آپ سونے کیسے دیتے ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ سونے کا کیا سوال ہے؟ مجمع سب سننے آتا ہے، حق علی بھی سننا چاہتا ہے، نماز کو بھی سننا چاہتا ہے، روزے کو بھی سننا چاہتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کو بھی سننا چاہتا ہے، یتیموں کی مدد کو بھی سننا چاہتا ہے، بچوں کی تعلیم کو بھی سننا چاہتا ہے، پڑوسی کے حقوق کو بھی سننا چاہتا ہے۔ پڑھنے کا سلیقہ تو ہو۔ اب یہ کہ ہم نماز کو علم سے ٹکرا رہے ہیں اور روزے کو تابوت سے ٹکرا رہے ہیں اور تبرک کو مسجد سے ٹکرا رہے ہیں، یہ ہمارے بیان کی خامی ہے، یہ ہمارے بیان کا نقصہ ہے۔ ورنہ ایک مجلس میں پورا اسلام ویسے ہی سمٹ کے آ جاتا ہے جیسے نقطہ با میں قرآن سے بس حضور یہاں ماتم بھی ہوگا اور تمام نوجوان منتظر ہیں۔ بیان جب چھڑ جاتا ہے تو بڑی مشکل سے بھی لگامیں اس کی کھینچی جاتی ہیں۔ تو دو چار چیزیں میں آپ کے سامنے جلدی سے پڑھ دوں ورنہ بالکل بیان جو ہے وہ ناقص رہ جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی کو جو چوتھا خلیفہ مانا گیا تو اس میں آپ علی کے لیے کوئی آیت و حدیث ہو، ان کی جو فضیلتیں آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ نہ جوڑیے گا۔
نہ اس وجہ سے کسی نے علی کو مانا ہے اور نہ کسی نے علی کو چھوڑا ہے۔ چھوڑنے کا معاملہ بھی الگ ہے، ماننے کا معاملہ بھی الگ ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ علی کے اتنے فضائل تھے لہذا دنیا نے چھوڑ دیا، وہاں فضائل کا کنسیڈریشن ہی نہیں تھا، وہاں فضائل وغیرہ کو کوئی خانہ نہیں تھا۔ جیسے کوئی فارم ہو یا کوئی پوسٹ ہو، کوئی معاملہ ہو، اس میں یہ ہو ہی نہ کہ آپ بی ایس سی ہیں یا ایم ایس سی ہیں یا آپ پی ایچ ڈی ہیں یا آپ نے فرسٹ کلاس میں پاس کیا ہے یا سیکنڈ کلاس میں پاس کیا ہے، یہ خانہ ہی نہیں ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا تھا اس میں فضیلت کا خانہ ہی نہیں تھا۔ اب اس میں چاہے پی ایچ ڈی ہو چاہے ہائی اسکول ہو، فرق نہیں، ایکول اسٹیٹس ہے، اس لحاظ سے کہ وہ خانہ ہے ہی نہیں۔ تو جو علی کو کسی نے چھوڑا تو اس لیے نہیں چھوڑا، آپ کہتے ہیں اتنے فضائل تھے نہیں مانا، فضائل گنے جا رہے ہوتے تو علی ہی ہوتے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ پورے معاملے و میٹر کو تو سمجھ لیجئے، علاوہ کسی کے لیے کوئی بدگمانی کرنا یا غلط خیال کرنا وہ بات الگ ہے، تو یہ معاملہ تھا نہیں۔ تو علی کو لوگوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے چھوڑ دیا، اکثریت نے نہیں مانا 11 ہجری میں۔ ہم خود کہتے ہیں، ہم اس پر تھوڑی لڑ رہے ہیں کہ علی کو سب نے مانا، 36 ہجری میں سب نے مان لیا۔ تو مگر لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ مٹھی بھر لوگ تھے جن کی سمجھ میں آیا علی کا معاملہ۔ سنیے گا بھائی صاحب، مٹھی بھر لوگ کو یاد رکھیے گا، آپ ہی کیا کی زبان ہے یہیں کی، یعنی بہت کم لوگ، بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ میجارٹی نے نہیں مانا، اکثریت نے نہیں مانا، مسلمانوں کی اکثریت نے علی کو نہیں مانا 11 ہجری میں۔ ہاں بالکل، ہم خود کہہ رہے ہیں کوئی علی کے مرتبے میں کمی تھوڑی ہو گئی، ماں پھوٹی آگ کا دیدہ کیا بند کیا کھلا۔ ابھی جب کوئی کمزوری ہے نہیں تو دبنے کا کیا سوال ہے؟ جب ہم کسی کو قائل کریں کہ نہیں صاحب آپ غلط کہتے ہیں، لاکھوں نے تو مانا تھا، ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانا، ٹھیک ہے ایک فیکٹ ہے بھائی، اس میں کیا کیا جائے۔ یہاں پر ہم کہیں لاکھوں آدمی تھے امام باڑے میں، تو لاکھوں تو نہیں ہے، ہزاروں ہو سکتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں تب لاکھوں آدمی سامنے بیٹھے تھے، غلط بات ہوگی نا۔ تو ایک فیکٹ ہے نہیں مانا، ٹھیک ہے 11 ہجری میں نہیں مانا، مگر ایک چیز یہ لکھی گئی کہ مٹھی بھر نے مانا۔ تو یہ محاورے جو بنے ہیں، مسئلے وغیرہ جو ہیں کہ وہ انگلیوں پر گن لیجئے اور مٹھی بھر، یہ کمی کے لیے، اس کا سینس یہ کہ کم لوگوں نے مانا، ایک 1000 نے مانا، ایک 10 نے مانا کسی کو، تو مٹھی بھر لوگوں نے مانا۔ مٹھی بھر لوگ کون تھے؟ وہی تو مٹھی بھر لوگ بنارس اور غازی پور والے تو تھے نہیں، تھے تو وہیں کے۔ وہ مٹھی بھر جو تھے وہ بھی تو وہیں کے تھے نا، مہاجرین تھے، انصار تھے، مکے والے تھے، مدینے والے تھے، صحابہ کرام تھے، اصحاب کرام تھے، مٹھی بھر کم صحیح، انہوں نے نہیں مانا، اکثریت نے نہیں مانا، انہوں نے مانا۔ مگر ایک بات سن لیجئے جلدی سے، 11 ہجری میں جو مٹھی بھر کی سمجھ میں آیا تھا، 11 ہجری میں جو مٹھی بھر کی سمجھ میں آیا تھا، 36 ہجری میں سب کی سمجھ میں آ گیا۔ 11 ہجری میں جو مٹھی بھر کی سمجھ میں آیا تھا، 36 ہجری میں وہ سب کی سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا مصرع یہ ہے کہ لیکن جو 11 ہجری میں سب کی سمجھ میں آیا تھا، مٹھی بھر کی سمجھ میں آج تک نہ آیا۔ تو یہ بات جو تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہے،
کوئی عالم ہو، کوئی مدرسے کا پرنسپل ہو، مدرس ہو، معلم ہو، اس کے سامنے سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی بحث کی اور لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ تو یا ہم کسی سے کہیں کہ کوئی ہم کو قائل کر دے یا ہم کسی کو قائل کر دے، نہیں، جو سیدھی سی بات لکھی ہوئی ہے، جو معاملات ہوئے اس میں فضیلت کا کوئی ہیر پھیر اور ذکر تھا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ایک اتفاق ہے، اور فرمایا آپ، یہ ایک اتفاق ہے جو کہا جاتا ہے کہ جو یہ اتفاق ہے، اب چاہے اس کو حسن اتفاق کہہ لیجئے کہ اچھا اتفاق ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، یعنی اصحاب کرام نے و مسلمانوں نے جس حساب سے بنایا وہ فضیلت بھی اسی حساب سے ساتھ ساتھ رہی، تو اس حساب سے علی چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، چوتھے خلیفہ ہیں تو چوتھے نمبر پر علی کی فضیلت بھی آتی ہے۔ ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے مطابق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا خلیفہ ہے وہ سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہے، جو دوسرا ہے وہ اس کے بعد ہے، جو تیسرا ہے وہ اس کے بعد ہے، جو چوتھا ہے وہ اس کے بعد ہے۔ آرڈر اور ترتیب تو یہی نا، 3 کے بعد 4 لکھا جائے گا، 2 کے بعد 3 لکھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی صاحب فضیلت تو تھے، ظاہر ہے ان کی فضیلت سے کسی کو انکار نہیں ہے، نہ کوئی انکار کرتا ہے، لیکن یہ کہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، تو جو ترتیب فضیلت ہے وہی ترتیب خلافت ہے، مگر ہمیں حسرت رہ گئی کہ آج تک کوئی ہم پر اعتراض کرتا یا ہم سے یہ پوچھتا، یہ کہتا کہ آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ سوال یہ، رسول اللہ تو بہت بعد میں ہے، بھئی رسول اللہ تو بہت بعد میں ہیں، وہ تو نبی اعظم ہیں، سید و سردار ہیں سب کے۔ اعتراض کسی کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ علی علی کرتے ہیں، اس کے پہلے یہ صاحب فضیلت ہیں، یہ صاحب فضیلت ہیں، یہ صاحب فضیلت ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے، یعنی کسی کا حق چھینا جائے، اس لیے کہ چوتھے والے کا تو بیان ہو رہا ہے۔ اچھا چلیے ان کی بات چھوڑیے، جھوٹوں کبھی کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ آدم کا ذکر نہیں کرتے، نوح کا ذکر نہیں کرتے، ابراہیم کا ذکر نہیں کرتے، موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ ادھر علی کا نام سنا، نہ خلفاء میں سے کوئی یاد آیا، نہ انبیاء میں سے کوئی یاد آیا، ڈائریکٹ رسول تک پہنچ گئے، آپ محمد کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ کائنات میں علی کا کوئی جوڑی دار ہے نہیں سوائے محمد۔ پیغمبر اسلام نے اسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی عزیزو، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی جماعت کے لیے ہے، کسی سلسلے کے لیے ہے، کسی گروہ کے لیے ہے۔ اور حضور اپنے ہی اسم گرامی اور نام نامی کی تکرار کر رہے ہیں مسلسل۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، وَأَوْسَطُنَا محمد، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، وَآخِرُنَا محمد، ہمارا آخری بھی محمد ہے، وَكُلُّنَا محمد، کل کے کل محمد۔ یہ کوئی سلسلہ ہے، اس کو کیسے پہچانیے گا؟ اسی حدیث سے پہچانیے، اسی میں کسوٹی ہے۔ تاج سے نہ پہچانیے، تخت سے نہ پہچانیے، حکومت سے نہ پہچانیے، لشکر سے نہ پہچانیے، فوج سے نہ پہچانیے، جواہرات سے نہ پہچانیے، خزانے سے نہ پہچانیے، دولت سے نہ پہچانیے، محمدیت سے پہچانیے۔ دیکھیے محمد ہے کہ نہیں، تو وہ ایک ہی گھرانہ ہے جس میں اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد۔ اور فرمایا آپ نے آج بھی ایک محمد کا تذکرہ، جس کی سیرت محمد کی سیرت ہے، جس کی حیات محمد کی حیات ہے، جس کی زندگی محمد کی زندگی ہے، نام نامی علی ہے۔ پیغمبر نے تو فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں، ایک ہی نور ہے
کہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ خداوند عالم مومنین کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، انجمن کو جو بھی اہتمام کرتے ہیں، عزا کا ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ بس یہ ایک مظلوم کا ماتم ہے، ایک بے کس کا ماتم ہے۔ آپ اس کا تابوت اٹھا رہے ہیں جس کا تابوت نہیں اٹھایا گیا۔ کل رات سے ماتم ہو رہا ہے، ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے، متعدد مجلسیں ہو رہی ہیں، دن بھر مجلسیں ہوئیں، مگر ہائے بقی میں مجلس کرنے والا کوئی نہیں، ہائے بقی میں ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ ارے میرے چوتھے امام کی قبر دھوپ میں ہے، ہائے وہ مظلوم امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، نو کے نیزہ پر بابا کا سر بلند ہے، بے کجاوا اونٹوں پر سیدانیاں ہیں، محرم کی 11ویں تاریخ ہے، سب اسیر کر کے لے جائے جا رہے ہیں، اسیر کر کے لے جائے جا رہے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے، اگر کسی گھر میں موت ہو جاتی ہے، کسی کا بیٹا دنیا سے گزر جاتا ہے، کسی کا بھائی انتقال کر جاتا ہے، غریب سے غریب گھر میں یہ دیکھا سب سے پہلے میت پہ ایک چادر ڈال دی جاتی ہے، ایک کپڑا اڑا دیا جاتا ہے کہ ماں کی نظر بیٹے کے چہرے پہ نہ پڑے، بہن کی نظر بھائی کے چہرے پہ نہ پڑے۔ آئے کربلا میں کیا قیامت ہے، اہل حرم اسیر ہو کے ادھر سے جا رہے ہیں جدھر شہیدوں کے لاشیں پڑے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے ام لیلہ نے آواز دی ہوگی میرے لال علی اکبر، ماں کے پردے کا بڑا خیال تھا، اٹھ کے دیکھو میرے بازو میں رسن ہے۔ ام فروہ نے قاسم سے شکوے کیے ہوں گے، ام کلثوم نے دریا کو دیکھ کے کہا ہوگا بھیا عباس بہنوں کے پردے کا بڑا خیال تھا۔ عزیزو یہی وہ منزل تھی جب ایک مرتبہ جناب ثانی زہرا کی نظر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے پر پڑی، دیکھا کہ رنگ رخ متغیر ہے، طرف کی آواز دی بیٹا اپنی حالت کو سنبھالو، کیا جان دے دو گے؟ چوتھے امام نے مڑ کے کہا اے پھوپھی اماں میں اپنے دل کو کیسے سنبھالوں، ارے میرے بابا کا لاشا بے غسل و کفن ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، نہ غسل دے سکتا ہوں نہ کفن پہنا سکتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ زینب نے آسمان کو دیکھا، اے نانا محمد مصطفیٰ آپ پر ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی، مگر آپ کا بیٹا حسین کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر